تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ میں اس پہ یقین تو نہیں رکھتا، لیکن کچھ غیر معمولی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عمران خان سب سے بڑے مزاحمت کار بن کر ابھرے ہیں۔ قابل نے کہا تھا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ آج عمران خان جس جگہ پابند سلاسل ہے، ٹھیک اسی جگہ آج سے 5 صدیاں پہلے عمران کے اجداد تھے، اسی طرح برسر پہکار تھے، ایسا ہی ایک میدان عمل تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، تلواروں کی چھنکاریں تھیں۔ آپ اسے اتفاق سمجھیے، موروثی اثرات کہیے، یا پھر شجرے کی اہمیت سمجھیے، جو بھی ہے، لیکن کچھ ایسے نیازی خاندان کی تاریخ میں واقعات رونما ہو چکے ہیں جنہیں آج کے عمران خان سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب میں 2 واقعات جو ہے 16ویں صدی کے نیازی خاندان کے یہاں نقل کرنے لگا ہوں۔ اس کے کوئی بھی اگر آپ حوالہ جات دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ شیر شاہی ہے، عباس خان سروانی کی۔ یہ کتاب شیر شاہی سلطنت کے خاتمے کے فوراً بعد اکبر کے عہد میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جہانگیر کے عہد میں کتاب لکھی گئی ہے، تاریخ داؤدی، پھر تاریخ نیازی قبائل ہے، دغلت کی کتاب ہے، ان گنت آرٹیکلز ہیں، ویڈیوز ہیں۔ یہ جو حقائق ہیں یہ مسلمات میں سے ہیں۔ یہ جو نیازی ہیں یہ افغان پٹھان ہیں۔ یوں تو یہ برصغیر میں امیر تیمور کے ساتھ داخل ہوئے تھے، سردار حبیب خان نیازی۔ ان کے جو افغان پٹھانوں کی پہلی حکومت تھی وہ لودھی خاندان کی تھی، جسے پانی پت کے میدان میں بابر نے یعنی مغل نے چھین لیا تھا۔ تو پھر ان میں ایک غیر معمولی شخصیت شیر شاہ سوری پیدا ہوئی، اور شیر شاہ سوری نے دوبارہ مغلوں سے اقتدار چھینا۔ اس اقتدار چھیننے میں جن قبائل نے شیر شاہ سوری کا ساتھ دیا ان میں ایک بہت بڑا خاندان ہے نیازیوں کا۔ یہ نیازی پٹھان جس میں عیسیٰ خان نیازی، ہیبت خان نیازی، سعید خان نیازی جیسے نامور لوگ شامل ہیں۔ سب سے بڑا کردار جو ہے، جو سپہ سالار تھا شیر شاہ سوری کا، وہ ہیبت خان نیازی تھا، جس نے ہمایوں کو شکست دی تھی اور شیر شاہ سوری کا ساتھ دیا تھا اور ہمایوں کو برصغیر سے باہر نکالا تھا۔ شیر شاہ سوری نے حکومت چھین لی تو ہیبت خان کو ایک بہت بڑی فوج دی۔ کہتے ہیں کہ 30,000 سوار تھے اس کی کمان میں، اور پیدل فورس بھی تھی۔ بعض کتابوں میں 50,000 تک تعداد لکھی ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ یہ جو گکھڑ تھے پٹھوار میں، قلعہ پھروالا میں، ان کا مغلوں کے ساتھ اتحاد تھا۔ یہ مغلوں کے وفادار تھے۔ جب مغلوں کو شکست ہو گئی تو یہاں کے گکھڑوں نے، جس وقت ان کا سردار سارنگ خان تھا، اس نے اپنے سرداروں سے اور مشیروں سے مشورہ کیا اور شیر شاہ سوری کی اطاعت کے بجائے ان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وقت پھر سوریوں کے درمیان اور گکھڑوں کے درمیان یہاں جنگ ہوئی۔ سارنگ خان اپنے 16 بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہے روات کے قلعے میں۔ یہاں پہ شیر شاہ سوری نے قلعہ روہتاس بنوایا اور یہ قلعہ دے دیا ہیبت خان نیازی کو، اور وہ یہاں سے برصغیر کے جو خطے اس کے زیر کمان تھے ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ہیبت خان نیازی بڑا سخت جاں، سخت مزاج اور بڑا طاقتور جرنل تھا۔ اس نے کشمیر کے علاقے، ملتان کے علاقے، سندھ تک کی حکومت سنبھالی ہوئی تھی پوٹھوار میں بیٹھ کر، اور شیر شاہ سوری نے خوش ہو کر اس سے جو ہے اعظم ہمایوں کا خطاب دیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ جو ہیبت خان نیازی تھا اس کے 2 فوجی جتھوں کے الگ کماندار تھے۔ تو ایک کا کماندار جو تھا وہ شیر شاہ سوری کا سگا بھتیجا مبارک شاہ سوری تھا۔ ہوا یوں کہ مبارک شاہ سوری کو نیازیوں ہی کے قبیلے کی ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے رشتہ کرنا چاہا، نیازیوں نے انکار کر دیا۔ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، وہ بار بار انہیں تنگ کرتا رہا۔ آخر اس نے نیازیوں کے اس خاندان پہ حملہ کیا، ان کی کچھ عورتوں کو، کچھ مردوں کو اٹھا لیا اور ساتھ لے آیا۔ اب
اس نیازی خاندان کے کچھ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے مبارک شاہ سوری کے پاس حاضر ہوئے۔ اندر جا کر انہوں نے مبارک شاہ سوری سے گزارش کی کہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب مبارک شاہ سوری نہیں مانا تو پھر ان نیازی لوگوں نے اسی کے محافظوں سے تلواریں چھینی اور مبارک شاہ سوری کو اس کے محافظوں کے ساتھ ہی یہاں قتل کر دیا۔ جب شیر شاہ سوری کو علم ہوا اس واقعے کا کہ اس کے بھتیجے کو، سگے بھتیجے مبارک سوری کو کچھ لوگوں نے اٹھ کر محافظوں سمیت قتل کر دیا ہے، تو اس نے ہیبت خان نیازی کو لکھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے زیر کمان ایک جو کماندار تھا اس کو مار دیا گیا اور وہ شاہی خاندان سے تھا، اور سوری خاندان پہلے ہی تعداد میں کم ہے، دوسرا حکومت کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو سزا دو۔ ماجرا یہ تھا کہ ہیبت خان نیازی ہی کے قبیلے کے وہ لوگ تھے۔ حیدر خان نیازی نے یہاں فیصلہ کیا کہ ایک تو حکومت کی رٹ بحال کرنی ہے، دوسرا کہیں بادشاہ کو یہ تاثر نہ جائے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ رعایت برت رہا ہوں۔ ہیبت خان نیازی نے سخت سزائیں دی انہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اپنے ہی قبیلے کے نوجوانوں کے سر کاٹ دیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 900 سے زیادہ نوجوان تھے۔ شیر شاہ سوری کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوا اور بہت غصہ ہوا کہ ہیبت خان نیازی نے اتنی سخت سزائیں دی اپنے ہی قبیلے والوں کو، جبکہ ان کی غلطی بھی نہ تھی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس سے سزا دے گا، ہیبت خان نیازی کو سرزنش کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس عہدے سے معزول کر دیا جائے، لیکن اسی دوران جو ہے شیر شاہ سوری کی وفات ہو گئی۔ ایک ہی واقعہ ہے، اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد شیر شاہ سوری کا چھوٹا بیٹا جلال خان اسلام شاہ سوری کے خطاب کے ساتھ حکمران بنا۔ وہ جو شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت چلا سکے۔ انا پرست تھا، شکی مزاج تھا، وہمی تھا، اور سیاسی بصیرت سے عاری تھا۔ اسے شبہ تھا کہ میرے ہی سردار، میرے ہی وزراء، میرے ہی سپہ سالار کی میرے خلاف سازش نہ کر رہے ہوں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پہ، میں شک کی بنیاد پہ بھی اپنے وزیروں کے، سپہ سالاروں کے جو ہے سر کٹوا دیتا۔ اس طرح کا جو رویہ تھا، اور وہ اپنے لوگوں کو مار رہا تھا، تو ان لوگوں نے، خاص کر کے نیازیوں نے، اس کی حکومت قبول نہیں کی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مزاحمت شروع کر دی۔ اس قدر مزاحمت کی کہ بادشاہ کو اپنے تمام تر معاملات ترک کر کے دلی سے لاہور آنا پڑا انہیں کچلنے کے لیے۔ دو بڑے مزاحمت کار تھے، خواص خان تھا اور یہ ہیبت خان نیازی تھا۔ خواص خان اس کے لشکر کو آتا دیکھ کر کنارے ہو گیا اور نیازی اس سے لڑے۔ ایک بڑی جنگ ہوئی، ایک لمبی سانس کی جنگ تھی، لیکن یہاں شکست ہو گئی نیازیوں کو، کیونکہ سلیم شاہ سوری بہت طاقتور تھا، بہت بڑی فوج تھی، تو اس نے ان کو کچل دیا، لیکن یہ بہت سارے لوگ جان بچا کے یہاں سے نکل گئے۔ کافی وقت تک مزاحمت چلتی رہی۔ کشمیر کے راجے نے ان کو پکڑا بعد میں دھوکے سے، اور پھر سلیم شاہ سوری کے حوالے کیا۔ ایک بڑی بغاوت کے ڈر سے شیر شاہ سوری نے بہت سے نیازیوں کو چھوڑ بھی دیا، لیکن اس میں سعید خان نیازی جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ اب یہاں رکیے۔ ہیبت خان نیازی اور عمران خان میں کچھ مماثلتیں ہیں۔ ایک تو یہ دونوں نیازی ہیں، ایک ہی نسل ہے۔ دوسرا اسی خطے کے ہیں۔ آج جہاں عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، اسی پوٹھوار میں، پھروالا میں، روہتاس میں، روات میں، اور کشمیر سے ملتان اور سندھ تک کے علاقے جو تھے وہ ہیبت خان نیازی کے تھے، اور یہی علاقہ خاص کر پوٹھوار جو ہے یہ میدان جنگ تھا۔ یہیں پہ اس نے مزاحمت دکھائی، سلیم شاہ جو سوری تھا اس کے خلاف، یہاں پہ اقتدار کی اس کا تھا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دونوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے حکومت قائم کرنے کے لیے، اور جب لودھی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی تو مغلوں کے خلاف اس نے جنگ لڑی اور پھر وہاں اقتدار قائم کیا، اپنی حکومت قائم کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہیبت خان نیازی اپنے حاکم شیر شاہ سوری کا بہت زیادہ وفادار تھا۔ اس کی آپ انتہا پہلی مثال میں، پہلے واقعے میں دیکھ چکے ہیں کہ اس نے ریاست کی رٹ
اور سوری خاندان کی وفاداری میں اپنے ہی خاندان کے کئی 100 نوجوانوں کو مار ڈالا، طے کر دیا۔ اور یہی بات ادھر بھی ہے کہ طاقتوروں کی اطاعت میں جب آئے تھے تو انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر جب مزاحمت کرنی پڑی، جب ایک کمزور اور سیاسی بصیرت سے عاری شخص طاقتور ہو گیا تو اس کے خلاف جب مزاحمت کرنی پڑی تو پھر ہیبت خان نیازی نے غیر معمولی مزاحمت کی، اور ادھر بھی یہی عالم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس دور کے طاقتور کو دیکھیں، سلیم شاہ سوری کو، یا اسلام شاہ سوری بھی اسے کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کو مارتا رہا ہے۔ وہ طاقتور تو تھا لیکن سیاسی بصیرت سے عاری تھا۔ اگر وہ سیاسی طور پہ زیادہ قابل اور لائق ہوتا تو وہ اپنوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا۔ یہ اس کی نااہلی تھی اور نالائقی تھی کہ اس کے فوراً بعد ہی سوری سلطنت ختم ہو گئی اور ہمایوں واپس تخت پر آ گیا۔ تو یہ کچھ مماثلتیں تھیں۔ اب آپ ہی کہیے کہ یہ کوئی موروثی اثرات ہیں یا کوئی تاریخ ہوتی ہے خاندان کی، کیا مزاحمت کرتے کرتے سطح پہ آتے ہیں، یا کوئی بھی غیر معمولی پن کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے جس کے بیک گراؤنڈ کی عظیم الشان ماضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک دو واقعات تھے جو میں نے دیکھے۔ تو اب ایک تو اس ویڈیو کو اس چینل پہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، نیا چینل ہے، اگر کوئی دیکھے گا بھی تو وہ خاص کر امیر عبداللہ خان نیازی کی بات ضرور کرے گا۔ یہ وہ نیازی ہے، وہ بدقسمت نیازی ہے جو بنگلہ دیش میں اس وقت تھا جب پاکستان ٹوٹا، اور یہ سارا ملبہ اس پہ گرایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نیازیوں کی وکالت نہیں کر رہا، یہ تاریخ کے کچھ واقعات ایسے آئے کہ مجھے مماثلت ان میں دکھائی دے رہی تھی۔ اور دوسرا وہ جو 71 والا نیازی ہے امیر عبداللہ خان نیازی، اتنی بات میرے خیال میں کافی ہے کہ ایک بڑی کیبنٹ کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ اتھارٹیز کے ہوتے ہوئے، ایک آدمی اتنا غیر معمولی فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ، اتنا تاریخ ساز فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔